یہ بھی ممکن ہے کسی روز نہ پہچانوں اسے، وہ جو ہر بار نیا بھیس بدل لیتا ہے۔ بارہا مجھ سے کہا تھا میرے یاروں نے وسیع عشق دریا ہے جو بچوں کو نگل لیتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی قسط کی جانب۔ پرغام سلطان صبح 6 بجے اسے لیے گاؤں کے لیے نکلا۔ وہ دونوں پورے راستے خاموش تھے۔ جب گاؤں کے خوبصورت منظر نظر آنے لگے تو روحین خوشگواری سے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ روحی، میرا گاؤں کیسا ہے؟ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم سے کم۔ پرغام سلطان نے اس کے حسین بے داغ معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بھرپور جذبے سے کہا۔ تو روحین اس کی نظروں کو محسوس کرتی سیدھی ہو کر شرم سے لال ہوتی اسے نظریں ملانے سے اجتناب برتنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا گاؤں بہت ہی خوبصورت ہے، وہ اسی طرح نظریں نیچے جھکائے بولی۔ تو فرغام سلطان نے اپنا ایک ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ کر پھیرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہنے لگا، لیکن میری نظروں کو تو صرف تم خوبصورت لگتی ہو۔ روحین اپنے گھٹنے پر اس کے ہاتھ کو سرکتے ہوئے محسوس کرتی پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس نے سختی سے گھٹنے کو پکڑ کر اسے خود سے دور ہو جانے سے روک لیا۔ آپ کی نظریں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں، وہ شرم سے گلال چہرے کو جھکائے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ فرغام سلطان کا ہاتھ نیچے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ گئی تو اس کے روکنے پر جھٹکے سے اس نے گاڑی روک کر اس سیٹ کو پیچھے کیا اور خود اپنی سیٹ بیلٹ اتار کر وہ اپنی سیٹ سے ہٹ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ روحی جانا، تمہیں دکھاؤں کہ میری نظریں کیا کیا دیکھتی ہیں؟ نظریں پوری طرح سے لرز رہے ہونٹوں پر ٹکا کر وہ گھمبیر آواز میں کہتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ کیا دکھائیں گے آپ مجھے؟ وہ اس کے سانسوں کو اپنی سانسوں کے بہت قریب محسوس کرتی تیزی سے آنکھیں سختی سے میچتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جانا، یہ اس کی سبز نگینوں کے بند ہوتے ہی اسے اپنے نرم ہونٹوں پر شدت بھرا لمس محسوس ہوا تو وہ اپنی سیاہ فراک کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ میری نظریں بس تمہارے چہرے کو شرم سے سرخ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ سانسوں کو منتشر کرنے کے بعد پیچھے ہو کر اسے دیکھتا، اس کے سرخ ہو رہے گالوں کو انگلی سے چھوتا ہوا بے باکی سے کہنے لگا۔ روحین کو جب اس کے دور ہونے کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولتی اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جب نفرت کی وجہ سے ظالم تھے تب بھی اچھے نہیں لگتے تھے، اور اب محبت میں گستاخیاں کرتے تو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ اسے دور کرتی بھی بولی، مگر سلطان دور ہونے کے بجائے اس کے مزید پاس آنے لگا، جس کی وجہ سے روحی کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ روحی جانا، تم نے ہی تو اپنے معاملے میں مجھے ہر برا بنایا ہے، اب رو کیوں رہی ہو؟ میری شدتوں کو برداشت کرنا اب تمہارا فرض ہے۔ اس کی شرم سے شرابور ہو رہے چہرے پر انگلی سے لے کر لکیر کھینچتا وہ گھمبی لہجے میں کہتا، اس کی پیشانی چھو کر اس کے پورے وجود پر کپ کپی دوڑا گیا۔ ہم کب پہنچیں گے؟ وہ بڑھتی گستاخیوں سے گھبراتی ہوئی جلدی سے بات پلٹ کر پوچھنے لگی۔ تو فرغام سلطان جو اس کے چہرے پر جھک رہا تھا اس کی بات پر اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ بات پلٹنا جانا کوئی تم سے سیکھے، مانی خیزی سے کہتا وہ آنکھ دبا گیا۔ بولے نا، ہم کب پہنچیں گے آپ کے گھر؟ وہ سٹ پٹاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آج سے وہ تمہارا بھی گھر ہے ڈارلنگ، جب میری نظریں تمہارے چہرے سے ہٹیں گی تبھی پہنچیں گے نا۔ میری نظریں تو ان معصوم سبز آنکھوں اور ان گستاخی پر مجبور کرتے لرزتے نازک ہونٹوں پر ہیں۔ بھلا بتاؤ پھر میں کیسے ڈرائیونگ کر سکتا ہوں؟ فرغام سلطان نے دور ہوتے ہوئے اپنا سیٹ بیلٹ باندھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور پھر سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ پلیز اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی تو ہٹ جائیں ڈرائیونگ سیٹ سے، میں خود ڈرائیو کر لیتی ہوں، وہ دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی۔ روحی جانا، بس 1 منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے۔ تبھی فرغام سلطان نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر گاڑی کے اندر کیا اور دروازہ بند کر کے سنجیدگی سے سامنے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے رش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اذان اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے ملیحہ کی آواز سنائی دی تو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ ملیحہ آپا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سامنے ملیحہ آپا کے ساتھ اسے دیکھ کر اسے کل رات کا سارا منظر یاد آنے لگا تو تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ اذان، آج میں یونیورسٹی ایک ضروری اسائنمنٹ سبمٹ کرانے جا رہی ہوں تو میں رنیم کو یہاں تمہارے پاس لے آئی۔ ملیحہ آپا نے اپنی مجبوری اسے بتاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں آپا، آپ نے اچھا کیا جو رنیم کو یہاں لے آئیں، اذان نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا۔ اس بیچ رنیم خاموش کھڑی صرف انہیں دیکھ رہی تھی، کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اوکے اذان، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ملیحہ آپا نے کہا تو اذان
رنیم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر کالج کے گیٹ تک چھوڑا اور جب وہ وہاں سے چلی گئیں تب وہ دونوں مڑ کر اندر جانے ہی والے تھے کہ اذان کے کچھ فرینڈز اور کلاس فیلو نے آ کر اسے روکا تو وہ ٹھہر گئے۔ ان کے ساتھ اذان کا کمپٹیٹرز بھی موجود تھا جو رنیم کے حسین چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا اور یہ اذان بالکل برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ رنیم کے آگے آ کر ڈھال کی طرح کھڑا ہو گیا۔ تو وہ لڑکا اسے رنیم کے آگے آ کر کھڑا ہوتے دیکھ کر سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اذان، کیا یہ پری تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ ان میں سے ایک شرارتی لڑکے نے رنیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نو، شی از مائی کزن، اذان نے سنجیدگی سے کہا تو رنیم پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو پتہ نہیں کیوں اتنے آرام سے اس کا اور اپنا پاکیزہ رشتہ ان سے چھپا رہا تھا۔ اوہ، پہلے تو تم نے اس حسین و جمیل دوشیزہ سے ہمیں نہیں ملوایا، آج تم اسے یہاں کالج میں کیسے لے کر آ گئے؟ کہیں اپنی ساری گرل فرینڈس کو جلانے کے لیے تو نہیں لے کر آئے ہو تم اسے؟ برو، اگر ایسا ہے تو برو اس کی سیفٹی کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ کیوں گائز، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اذان کا کمپٹیٹر رنیم کی جانب دیکھتے ہوئے کمینگی سے کہنے لگا، جس کی بات سن کر اذان غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا اور اس کے دوست اسے غصے میں دیکھ کر اس لڑکے کو گھورنے لگے جو اذان کو تپا کر خباثت سے اب مسکرا رہا تھا۔ رچرڈ، تم فکر مت کرو، آج مائیکل کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو وہاں اذان کی دیوانیاں انوائٹ نہیں ہیں، تو یہ وہاں بالکل سیو ہے۔ اذان، کیا تم آنا پسند کرو گے؟ وہی شرارتی لڑکے نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہہ کر آنکھوں آنکھوں میں تمیز میں رہنے کی دھمکی دیتا آخر میں اذان سے اپنے دوسرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کرنے لگا، کیونکہ پہلے وہ اذان کو اس کی سوبر پرسنالٹی کی وجہ سے ایسی پارٹیوں میں کبھی انوائٹ کرنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے، مگر آج اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ یہ ہمت کر بیٹھے۔ شور، کیوں نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ میری کزن کی حالت بہت خراب رہتی ہے آج کل، سو یہ وہاں جا کے انجوائے کرے گی تو اسے اچھا لگے گا۔ اذان فرید کو یہ رنیم کے لیے اچھا لگا کیونکہ وہ جس سچویشن سے گزر رہی تھی اسے جتنا مصروف رکھا جائے اس کی صحت کے لیے اتنا ہی صحیح تھا۔ وہ ان لوگوں کی پارٹیوں میں کبھی نہیں گیا تھا، اسی لیے اسے پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کی پارٹیاں کرتے ہیں۔ آج وہ یہ بھی رنیم کی وجہ سے دیکھنے والا تھا۔ تو پھر گائز، لیٹس گو، سب دوستوں نے مل کر چلاتے ہوئے کہا اور سامنے کھڑی دو کار کی جانب بڑھنے لگے۔ تو اذان بھی خاموشی سے رنیم کا ہاتھ پکڑ کر ان میں سے ایک کار کی جانب بڑھا۔ اذان کا کمپٹیٹر رچرڈ، جو دوسری کار میں آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا، کھڑکی سے ان دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مائیکل کی کار میں بیٹھتے ہوئے جل کر دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک سے اسے خیال آیا تو وہ اپنے ہونٹوں پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ سجا کر رنیم کے حسین سراپے کو اپنے خیالوں میں سوچنے لگا، کیونکہ اسے پہلی نظر دیکھ کر اس کے شیطان دل نے اس حسین مورت کو چھونے کی ضد کی ہے۔ بھلا اب وہ کیسے اپنی ضدی شیطانی دل کی نہ سنتا؟ یہ ضد اذان اور رنیم کی زندگی میں کیا ایک اور نئے طوفان کے آنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ کوفن میں دونوں کی سانسیں دشوار ہو رہی تھیں، موت نزدیک سے نزدیک بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب زندگی کے آثار کہیں نظر نہیں آئے نازلی کو تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اپنے خالی ذہن کے ساتھ اپنے لرزتے ہاتھ چوڑے سینے پر رکھ کر بند ہوتے آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کرتی۔ اچانک سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کے کالر کو پکڑا اور پھر روک روک کر چلتی سانسوں کو اپنی زندگی سے دور ہونے کے لیے بری طرح سے مچلتی سانسوں سے جوڑ کر انہیں زندگی بخشنے کے لیے چھوٹی سی کوشش کرنے لگی۔ کیوان کی نیلی کانچ جو شدید گھٹن کے باعث بند ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اپنی سانسوں کو درست اور لرزتے وجود کی لرزش کو کم ہوتے ہوئے محسوس کرتا آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ بیگم، تھینکس میری جان بچانے کے لیے۔ تو وہ اسے اپنے اوپر جس حالت میں جھکے ہوئے دیکھتا جھٹ سے اپنی آنکھیں پوری کھول کر اچانک سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کر اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ خوبصورت تحفہ شدت سے دینے لگا۔ نازلی، جو سانسوں کو اب درست چلنے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، اپنی شہرت پر نرم گرم لمس محسوس کرتی وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال کر اس کے گھنے بالوں کو سختی سے دبوچ کر اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر کیوان کی گرفت سخت ہوتے ہی وہ اپنا مزاحمت کم کر گئی۔ پلیز تم دور ہو جاؤ مجھ سے، وہ سسک کر اس کے بالوں پر گرفت سخت کرتی ہوئی بولی۔ تبھی کسی نے کافن کو باہر سے کھولا، جس کی وجہ سے تیز روشنی ان کے اوپر پڑی۔ بیوی، اس تنگ کافن کی وجہ سے میں دور نہیں ہو پا رہا تم سے، تو ہمارے درمیان جو چل رہا ہے اسے چلنے دو، وہ سر اوپر اٹھا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہتا دوبارہ ان سانسوں کو پینے لگا جس کی وجہ سے وہ دونوں اس وقت سانس لے رہے تھے۔ شکر ہے دونوں زندہ ہیں،
ورنہ باس نے ہماری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینی تھی اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ ہم نے کافن میں لڑکی کو بھی بند کیا تھا۔ ویسے وکاس تمہیں کیا لگتا ہے ان دونوں کو ہمیں باس نے اس ہائی لینڈ میں رکھنے کو کیوں کہا ہوگا؟ تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر دھندلی آنکھوں سے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگے جو کافن میں دونوں کو ایک دوسرے کے بے حد قریب دیکھ کر پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ باس کو اس آدمی نے دھوکہ دیا ہے جس نے یہ لڑکی باس کے حوالے کی تھی جب یہ لڑکی بہت چھوٹی تھی۔ اب جب باس کی ساری زندگی کی محنت کا صلہ ملنے کی باری آئی تو وہ شخص پیسے دینے کے ڈر سے کہیں جا کر چھپ گیا ہے۔ حارث میں نے تو یہی سنا ہے اور مجھے تو لگتا ہے باس اس لڑکی کو اس آدمی سے بھی موٹی اسامی کو بیچیں گے۔ وہ آدمی شاید اپنے باس کے بہت پرانے آدمی تھے اسی لیے انہیں باس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ کیوان ان کی بات پر سمجھ گیا کہ ان کا باس کون ہے کیونکہ نازلی نے اپنا بچپن صرف ایک شخص کے پاس گزارا تھا جو کہ ایک غنڈا تھا۔ بیوی یہ ضرور تمہارے نقلی باپ کے اصلی گنڈے ہیں۔ وہ دونوں ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے کہ کیوان نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا تو نازلی نے اسے سختی سے گھورا۔ تم چپ کرو گے؟ اس کے گھور کے کہنے پر کیوان باہر کھڑے لوگوں میں سے آگے کھڑے دو لوگوں کی جانب دیکھنے لگا جو باتیں کر رہے تھے۔ شک تو اسے ہو رہا تھا کہ یہ آدمی ضرور اس رمیز کے ہیں جو یہ سب یا تو نازلی کو اس شخص کو دینے کے لیے کر رہا ہے یا پھر اس شخص سے اسے اور بھی بڑا مالدار ملا ہوگا جس کے پاس وہ نازلی کو بیچنے والا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔ بیوی تم چپ کرواؤ گی تو میں چپ کیوں نہیں ہوں گا؟ وہ اس کے غصے سے کئی بات پر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مانی خیزی سے کہنے لگا تو نازلی نے اس کی بات پر غصے سے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی۔ تو یہ لو۔ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی کہتی دور ہونے لگی جو ناممکن تھا کیونکہ کافن تنگ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بالکل بھی دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوان اس چٹکی پر درد سے بلبلا اٹھا تو باہر کھڑے لوگ اس کی چیخ سن کر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے جو ایک دوسرے کے قریب لیٹے ہوئے تھے۔ شاید پھنسنے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے ورنہ باہر کھڑے لوگ اس طرح اپنے پیروں پر اب تک کھڑے ہوئے نہ ہوتے۔ کیا ہوا تمہیں اتنی زور سے کیوں چلائے؟ وہی آدمی آگے بڑھ کر کیوان سے پوچھنے لگا جو پہلے وکاس نامی اپنے بندے سے بات کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس مجھے ایک نک چڑی چونٹی نے کاٹ لیا۔ کیوان نے شریر نظروں سے نازلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو نازلی خود کو ایک چونٹی کہنے پر سخت سلگ کر رہ گئی۔ میں تمہیں نک چڑی چونٹی لگتی ہوں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے زور سے بولی۔ ہاں نا بیوی، مجھے تم ایک چونٹی کی طرح لگتی ہو، اسی کی طرح نازک اور خطرناک۔ کیوان نے شرارت سے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا۔ بند کرو تم دونوں یہ لڑنا جھگڑنا۔ وکاس تم اس لڑکے کو سنبھالو، میں لڑکی کو دیکھتا ہوں۔ وہ آدمی جو کافن کے قریب کھڑا انہیں بحث کرتے ہوئے غصے سے دیکھ رہا تھا، ان کی لڑائی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ شدید غصے سے کہتا اپنے آدمی سے کیوان کو کافن سے باہر نکالنے کے لیے کہنے لگا۔ تو وہ آدمی جیب سے ایک رومال نکال کر آگے بڑھ کر سختی سے کیوان کے منہ پر رکھ کر اسے بے ہوش کرنے لگا۔ نازلی جو کیوان کے نیچے دبی تھی وہ کیوان کے پہاڑ جیسے وجود کو بے ہوشی کی وادی میں اترتا ہوا دیکھ کر کیوان کے پہاڑ جیسے وجود کو ہٹانے کے لیے زور لگا کر اس کافن سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی کہ وکاس نامی شخص نے کیوان کو مکمل بے ہوش کرنے کے بعد دوسرا رومال حارث نامی شخص کے ہاتھ سے لے کر اس کے چہرے پر رکھا اور زور سے دبانے لگا تو وہ بھی کیوان کی طرح بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت اگر ان دونوں کے پیر سن نہ ہوئے ہوتے اور جسم میں کمزوری نہ محسوس کرتے تو ان کے بجائے اس وقت وہ لوگ بے ہوش پڑے ہوتے۔ یہ برتھ ڈے پارٹی کم کوئی بار زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ ایک کونے میں دیوار سے لگے بڑے سے صوفے پر گوروں کی باہوں میں حسین بے باک لڑکیاں اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ رنیم کو یکدم سے وہ رات یاد آنے لگی جس رات ان درندوں نے اس کے ساتھ یہی حرکتیں کی تھی۔ ان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر ڈر کے مارے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ ڈر نے جب دل و دماغ میں قبضہ جما لیا تو یکدم سے وہ اذان کا ہاتھ تھام گئی۔ اذان جو خود بھی ان سب سے نظریں چرا رہا تھا، اسے خود سے لگتا ہوا دیکھ کر وہ اس پر نظریں ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ رنیم، آر یو آل رائٹ؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ رچرڈ سے یہ نظارہ بالکل بھی برداشت نہ ہوا تو وہ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نو۔ رنیم نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی ہوئی تھی۔ اذان کی آواز پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو اذان اس کے نازک وجود کو بری طرح سے لرزتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ پھر سے پینک ہو رہی ہے۔ اذان فرید، لگتا ہے تمہاری کزن یہ سب پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ رچرڈ اپنی شیطانی نظروں سے رنیم کے حسین چہرے کا طواف کر رہا تھا۔
رنیم کے نازک وجود کو کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر خبازت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جس کی بات سن کے اذان فرید غصے سے لال ہوتا سرخی لیے آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے گھورنے لگا۔ ہاں، یہ سب کچھ میری کزن کے لیے نیا ہے اور یہ سب ہمیشہ اس کے لیے نیا ہی رہے گا، کیونکہ یہ کلب پارٹی ہمارے جیسے نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم جیسے گوروں کے لیے ہے۔ سخت چپتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ رنیم کے کپ کپاتے وجود کو اپنی پناہوں میں لے کر اپنے عمل سے رچرڈ کو وارننگ دے بیٹھا کہ اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ اذان، کم آن، یہ سب باتیں چھوڑو اور آؤ اندر چلتے ہیں۔ ہم نے اس کلب کے ایک ایسے روم کو بک کیا ہے جہاں یہ سب نہیں ہوگا، وہاں صرف ہم دوست ہوں گے۔ مائیکل، جو ان دونوں اینیمیز کو آمنے سامنے دیکھ کر تیزی سے ان دونوں کے بیچ میں آ کر انہیں چپ کرواتے ہوئے بولنے لگا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے اور نفرت سے گھور رہے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، اگر تم نے یہاں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کا انتظام کیا ہوتا نا تو مائیکل میں واپس چلا جاتا۔ میں صرف تمہاری خاطر اپنی کزن کی ذہنی حالت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، مگر یہاں آ کر میں نے غلطی کر دی ہے، کیونکہ میری کزن کی ذہنی حالت درست ہونے کے لیے یہ جگہ نامعقول ہے۔ اس کے لیے کوئی پرسکون جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈپریشن سے باہر نکل سکے، نہ کہ ڈپریشن میں مزید چلی جائے۔ اذان فرید نے سنجیدگی سے مائیکل سے کہا تو مائیکل اس کی بات پر سر ہلا کر ان سب کو لیے اس روم کی جانب بڑھا جو اس نے بک کیا تھا۔ اذان، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ رنیم رچرڈ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے اذان کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے بولی، کیوں رنیم بیبی، یہاں تو وہ سب نہیں ہے، پھر کیوں گھبرا رہا ہے؟ رکو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ اذان فرید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا اذان، تم کہاں جا رہے ہو؟ جب مائیکل نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، وہ اپنی کزن کے لیے جوس لینے۔ اذان فرید نے سنجیدگی سے کہا، تم رہنے دو، میں لے کر آتا ہوں، کیونکہ تمہاری کزن کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے جاتے ہی ہم اسے کھا جائیں گے۔ رچرڈ نے رنیم کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو اس کی بات اذان صرف اس کو گھور کر رہ گیا۔ ہاں اذان، تم بیٹھو، رچرڈ لے کر آ جائے گا۔ ویسے بھی یہ ہمارے لیے یہ بیئر اور تم دونوں کے لیے جوس لینے ہی جا رہا تھا۔ مائیکل نے اذان کے غصے کے پیش نظر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اذان کو واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، تو رچرڈ خاموشی سے باہر نکلا اور بار ٹینڈر کی جانب بڑھا۔ وہاں پہنچ کر بار ٹینڈر سے 3 بیئرز اور 2 گلاس جوس کا آرڈر کرتا پیچھے کھڑے لڑکے کی جانب بڑھا جو کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم وہ چیز لے کر آئے ہو جو میں نے تمہیں بار میں داخل ہونے سے پہلے میسج کر کے کہا تھا؟ اس لڑکے کو کہتے ہوئے وہ اس روم کی جانب دیکھنے لگا جہاں مائیکل اور ایلیکس اذان اور رنیم کے ساتھ تھے۔ اس لڑکے کو اس نے بار میں داخل ہونے سے پہلے کال میں ہی میسج کر دیا تھا ڈرگز لانے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ڈرگ ڈیلر تھا۔ یس باس، میں مال لے کر آیا ہوں۔ وہ لڑکا آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے اس کی جیب میں ایک پیکٹ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ رچرڈ اپنی جیب پر کسی بھاری پیکٹ کو محسوس کرتا شیطانیت سے مسکرانے لگا۔ اور اس روم میں کیمرہ تو فٹ کر لیا ہے نا تم نے؟ کمینگی مسکراہٹ چہرے پر سجاتا وہ اس لڑکے سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں اس نے اس کم وقت میں کیا پلان بنایا تھا جس کی وجہ سے وہ اس وقت کافی خوش لگ رہا تھا۔ ہاں باس، لڑکے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، یہ لو تمہارا انعام۔ وہ خوش ہو کر ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کے انداز میں اس کی جیب میں، جس انداز میں اس لڑکے نے اس کی جیب میں وہ پیکٹ رکھا تھا، رکھتا ہوا مڑا اور بار ٹینڈرز کی جانب بڑھا۔ اور وہاں پہنچ کر اس نے جوس کے دونوں گلاسوں میں اپنی جیب سے وہ پیکٹ نکال کر پیکٹ کھولنے کے بعد باری باری دونوں گلاسوں میں اس پیکٹ کے اندر موجود سفید پاؤڈر کو کافی مقدار میں ڈال کر دونوں گلاسوں کو ہلانے کے بعد ایک ویٹر کے ہاتھ میں وہ دونوں گلاس تھما کر خود بیئر کے گلاس اٹھانے لگا۔ یہ لو تمہارا جوس اور یہ لیجئے آپ کے لیے ایک دم فریش جوس۔ روم میں داخل ہو کر ویٹر کو اس نے اشارہ کیا اور خود بیئر کے 2 گلاس مائیکل اور ایلیکس کو پکڑا کر اپنا گلاس لے کر اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر بولا۔ ہاں البتہ اس کی مکار بھری نظریں سب انجان اپنے اپنے گلاس پکڑ کر وہ اپنے اپنے پسندیدہ مشروب پینے لگے۔ جب رینیم اور اذان نے گلاس لبوں سے لگایا تو اس شیطان کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ سج گئی۔ ان دونوں نے ابھی آدھا ہی جوس پیا ہوگا کہ اذان نے رینیم کی کمر کو پکڑ کر اچانک سے اسے اپنے قریب کیا تو اس کے ہاتھ لگانے پر رینیم نے یکدم سے گلاس کو دور پھینکا اور اپنے قریب بیٹھے اذان کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے صوفے پر تقریباً گراتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ تبھی اذان نے اس کے نیچے صوفے پر پٹکا اور خود ہی اس کے نازک لبوں پر جھکا اور اپنا جارحانہ لمس چھوڑنے لگا۔ یہ تماشا نشے میں دھت مائیکل اور ایلیکس آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، جبکہ رچرڈ خبیث مسکراہٹ چہرے پر سجاتا
अचानक से अपनी जगह से उठा और अपना मोबाइल निकाल कर उनकी वीडियो बनाने लगा। अजान उसने वीडियो ऐसी बनाई जिसमें सिर्फ अजान नज़र आ रहा था। रिनीम के चेहरे को उसने किसी शैतानियत की वजह से हाइड किया था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेटर, इन्हें इस रूम में छोड़ कर आओ जो मैंने बुक किया था। वीडियो बनाने के बाद रिचर्ड पीछे होता रूम से बाहर निकलकर एक वेटर को आवाज़ देकर उन दोनों की जानिब इशारा करता कहने लगा, रिचर्ड, तुमने ही इनकी जूस में कुछ मिलाया है ना? हाँ, ड्रग्स, वो भी वही ड्रग्स जिसकी वजह से इंसान इंसान से जानवर बन जाता है, एलेक्स। रिचर्ड, आर यू क्रेजी? ये तुमने क्या कर दिया? अजान के नज़दीक ये गुनाह है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो सुबह अपनी कज़न से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। माइकल अच्छे से जानता था कि एक मुस्लिम के लिए ये गुनाह है, इसीलिए वो रिचर्ड को कहने लगा, मगर वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा था। अगर उन्होंने उसके खिलाफ़ कोई एक्शन भी लिया तो वो उसे 1 मिनट में इस मुल्क से तो क्या, इस दुनिया से भी गायब करवा सकता है। यस, आई एम क्रेज़ी। और मैं क्यों रोकूं उन्हें? हाँ बताओ, इस अजान ने ही मुझे क्रेज़ी बनाया है। हर चीज़, हर जगह सिर्फ उसकी वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ। मुझे नफ़रत है इस अजान से, शदीद नफ़रत। कॉलेज में देखो, हर लड़की, हर असातिज़ा के लबों पर इसी का नाम है। आखिर इस मुस्लिम मर्द में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है? मैं उससे उसका वक़ार छीन कर रहूँगा, और अगर तुम दोनों मेरे बीच में आए तो मैं तुम दोनों को कॉलेज से निकलवा दूँगा। जानते तो हो कि मैं इस मुल्क के एक बहुत बड़े रईस बाप का बेटा हूँ। शदीद नफ़रत से अजान को रिनीम के ऊपर झुके देखकर वो माइकल को आखिर में धमकाते हुए कहने लगा, जिससे माइकल और एलेक्स सच में डर कर रह गए, और वो दोनों उन तीनों को वहीं छोड़कर तेज़ी से रूम से बाहर चले गए। जबकि वो शैतानी चेहरे पर अपनी शैतानियत सजाए उन दोनों को देख रहा था कि तभी वेटर की आवाज़ पर वो मुड़ा तो वेटर के साथ एक लड़की को देखकर वो दरवाजे के सामने से हटा। उसके दरवाजे से हटते ही वो वेटर लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ और उन दोनों को एक दूसरे से हटाने की कोशिश करने लगे, जो इस वक्त नशे से एक दूसरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रहे थे। मुश्किल से वो दोनों इन दोनों को अलग करने में बिलाखिर कामयाब हो गए थे। रिचर्ड के पीछे वो वेटर अजान को, जबकि वेट्रेस रनीम को पकड़ उस रूम की जानिब बढ़ रहे थे, जो बार में आते ही रिचर्ड ने अजान को फंसाने के लिए ये रूम बुक करवाने के साथ साथ वो ड्रग्स भी मंगवाए थे। पैसों की प्रॉब्लम उसे नहीं थी, क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा जो था, वो 1 मिनट में 1 करोड़ भी लुटा सकता था। फिर ये तो उसके दुश्मन को हराकर जीत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रहा था।